سامعین کرام، ناظرین کرام، جماعت انبیاء کرام تمام انسانیت میں سب سے افضل اولیٰ اور امتوں میں امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے افضل اولیٰ، اور انبیاء کرام کے اندر امام الانبیاء سید الانبیاء کی ذات ببرکات سب سے افضل اولیٰ، اور کتابوں کے اندر قرآن مجید فرقان حمید جو آخری پیغام ہے جو میرے سامنے کھلا ہوا ہے وہ سب سے زیادہ افضل و اولیٰ ہے۔ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے، ان کے ساتھی، ان کے جو حواری اور ان کے جو اصحاب، ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ملتا ہے، جیسے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے صحابی حضرت عاصم بن برقیہ کی کرامت کا ذکر ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کا ذکر ہے، امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جس طرح ذات ببرکات افضل و اولیٰ ہے، اور ہر وہ چیز جس کی نسبت حضور علیہ السلام سے ہے، حضور کی نسبت کی برکت سے وہ امت کے اندر سب سے زیادہ افضل و اولیٰ ہے۔ بلکہ تمام امتوں کے اندر جتنے بھی انبیاء کے ساتھی ہیں، ان ساتھیوں میں حضور علیہ السلام کے اصحاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا۔ جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان کے اندر سبقت لے گئے مہاجرین اور انصار میں سے، اور جن لوگوں نے ان کی اتباع کی، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ان کے لیے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، حضور کے اصحاب کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے، ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کفر سے، فسق و فجور سے، عصیان سے، نافرمانی سے دور فرما دیا ہے۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ معصوم تو صرف انبیاء کرام ہیں، لیکن جو حضور علیہ السلام کے اصحاب ہیں اور جو حضور علیہ السلام کی آل ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام کی آل کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر کے تمہاری تطہیر فرما دی ہے۔ اور اصحاب کے لیے فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مزین کر دیا ایمان سے، کفر کو، فسق و فجور کو، نافرمانی کو ان کے لیے مکروہ قرار دے دیا، ان کے لیے ایک نفرت انگیز متنفر چیز قرار دے دی، ان کو دور کر دیا۔ فرمایا یہی راشدون ہیں، یہی صادقون ہیں، یہی صدیقون ہیں، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر فائزون اور کامیاب و کامران ہیں۔ اولئک هم الراشدون کلا وعد اللہ الحسنی اولئک هم الصادقون۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ بندے ہیں۔ سورہ حشر کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ وہ صحابہ کرام جو فقیر بن کر حضور علیہ السلام کے ساتھ چل پڑے، فقیر تھے نہیں، مالدار تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، بڑی زمینیں تھیں، بڑے باغات تھے، بڑے گودام تھے، سب کچھ تھا مکہ مکرمہ کے اندر، لیکن قرآن کہتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر فقیر بن کر حضور کے پیچھے چل پڑے۔
للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، جو اپنے مالوں سے اور اپنے جو ہے اس سے جانوں سے نکالے گئے، اور فرمایا کہ اپنی زمینوں سے نکالے گئے۔ کیوں یہ ہجرت کی، کیوں یہ مائگریشن کی؟ وجہ کیا ہے؟ اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے، مستقبل کو روشن کرنے کے لیے انسان ہجرت کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے نہیں، یہ تو سب کچھ ان کے پاس تھا۔ مکہ مکرمہ کی سب سے مہنگی دنیا کی زمینیں ان کے پاس موجود تھیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ۔ یہ گواہی میری، آپ کی یا کسی امام کی نہیں ہے، بلکہ رب گواہی دے رہا ہے، جو دلوں کی جانتا ہے، جو نیتوں کو جانتا ہے۔ یعلم ما فی الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور ہے، وہ گواہی دے رہا ہے۔ فرمائے ان کی ہجرت اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تھی، دین کی نصرت کے لیے تھی۔ پھر رب تعالیٰ نے فرمایا اولئک هم الصادقون، فرمایا یہی سچے لوگ ہیں جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی صحبت و معیت کے لیے، صحابیت کے لیے منتخب کر لیا۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ یہ جو حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کے چنیدہ ہیں، they are selected، ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے چن کے سلیکٹ کر کے اور اپنے محبوب علیہ السلام کی صحبت کے لیے رکھا ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ و اقامت دینہ، فرمایا دین کی اقامت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی صحابیت کے لیے رب نے ان کا انتخاب فرما لیا ہے، ان کو منتخب کر لیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ دین کی بنیاد ہے، دین جو ہم تک پہنچا ہے، اور دین کے لیے جو سب سے زیادہ قربانیاں دی ہیں۔ بدر کے میدان میں دیکھیں، ہجرت کو دیکھیں، اپنے گھر بار کو چھوڑنا مشکل ہے، کاروبار کو چھوڑنا، وطن کو چھوڑنا اور کاروباروں کو چھوڑنا مشکل ترین ہوتا ہے۔ گھر بار کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، پھر بدر کے اندر دیکھیں، احد کے اندر دیکھیں، خندق کے اندر دیکھیں، مشکلات کو دیکھیں، لیکن یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جب مشکل سے مشکل ترین حالات آئے، فلما رأى الاحزاب، فرمایا وہ جو کئی کے کئی گروہ آئے، لیکن حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام نہیں بدلے، ان کا مزاج نہیں بدلا، وہ ہٹے نہیں، بلکہ حضور کے ساتھ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے رہے۔ قرآن نے ان کو معیار ایمان قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ ایمان کا معیار، ایمان کی کسوٹی، کہ ایمان لانا چاہتے ہو تو ان کو دیکھ لو۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ میرے ہاں بحمد اللہ تبارک و تعالی جمعہ خطبۃ المبارک کوئی تخمینوں پر اور اس پر نہیں ہوتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی بات ہوتی ہے۔ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، فرمایا ایمان لانا چاہتے ہو تو ان جیسا ایمان لے کر آ جاؤ، ابو بکر جیسا، عمر جیسا، عثمان جیسا، علی جیسا، زید جیسا، سعد جیسا، سعید جیسا، حسنین کریمین جیسا، فرمایا ان جیسا ایمان لے کر آ جاؤ، تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ تو امت کے اندر کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، کتنے ہی بلندیوں کے درجے پر نہ پہنچا ہو، لیکن حضور علیہ السلام کا صحابی، حضور علیہ السلام کا تو ہر صحابی بڑا ہے، لیکن جس نے مختصر سے مختصر وقت پایا ہو، کوئی بھی غوث، قطب اور ابدال کسی نبی کے صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے کسی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتداء کرو گے تم کامیاب و کامران ہو جاؤ گے۔ پھر وہ جو ہجرت کے اندر شامل ہوئے، وہ جو ایمان کے اندر سبقت لے گئے، جن کو قرآن نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو ایمان کے اندر سبقت لے جانے والے ہیں، پہل ایمان لانے والے ہیں، مہاجرین میں سے، انصار میں سے، والذین اتبعوہم، وہ لوگ جنہوں نے ان کو اتباع کی، ان کو اللہ نے بڑا درجہ عطا فرمایا۔ جو بدر کے اندر شامل ہوئے، ان کا بڑا مقام، و بدری صحابہ کا بڑا مقام۔ جو بیعت رضوان کے اندر شامل ہوئے، قرآن نے ان کے لیے پھر الگ آیت کریمہ نازل فرمائی،
لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ اکبر، اللہ ان سے بھی راضی ہو گیا اے حبیب جو درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ بیعت رضوان کے اندر شامل ہونے والے، احد کے اندر شامل ہونے والے، غزوہ خندق کے اندر خندقیں کھودنے والے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ صبح و شام رہنے والے محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ بس قرآن پڑھتا جا رہا ہوں میں، قرآن سنتے جائیں اور نبی کے صحابہ کی عظمتوں کو سنتے جائیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو کیا عظمتیں عطا فرمائی۔ یہ عظمتیں بعد میں کسی نے نہیں دی، کوئی گھڑ نہیں لی، کوئی من گھڑت کسی نے بنا نہیں دی اپنے پاس سے، یہ میرا مالک و مولا قرآن کے اندر اپنے نبی کے صحابہ کو عظمتیں عطا فرما رہا ہے۔ فرما ان کی شانیں کیا ہیں، ان کے رکوع کو دیکھو، ان کے سجود کو دیکھو، ان کے خلوص کو دیکھو، ان کے للہیت کو دیکھو، ان کے انفاق فی سبیل اللہ کو دیکھو، ان کی وفا کو دیکھو، ہر چیز کو دیکھو، امت کے اندر اعلیٰ نظر آتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ہر مقام پر رب تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ ان کا جو کچھ کرنا تھا رب تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اور رب تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ تمام صحابہ کرام کے اندر خلفائے راشدین کا بڑا مقام، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ خلفائے راشدین کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ نے بڑا درجہ عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین جن کو اللہ نے نور کے جوڑے عطا فرمائے، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب کو اللہ نے، مراد رسول کو اللہ نے بڑا مقام عطا فرمایا۔ لیکن تمام صحابہ کرام کے اندر، وہ بدری ہوں، بیعت رضوان کے اندر شامل ہونے والے ہوں، خلفائے راشدین میں سے ہو، جماعت صحابہ کرام کے اندر یہ فیصلہ ہو گیا امت کا 14 سال کے اندر، اللہ اکبر، کہ افضل البشری بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ تمام بشریت کے اندر، تمام آدمیت کے اندر جماعت انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل ترین ذات ہے، اگر کوئی اعلیٰ ترین ذات ہے، اگر کوئی فضل و فضیلت رکھنے والی ہے تو وہ فرمایا کہ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ اس پر ایک حدیث پاک میں سنا کر اور پھر میں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ کی طرف آؤں گا۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہ، آپ کے صاحبزادے حسنین کریمین ہیں، محسن ہیں، جو فاطمی اولاد ہے، غیر فاطمی اولاد جو علوی کہلاتے ہیں، ان میں سے آپ کے صاحبزادے جن سے اولاد آگے چلی ہے، ایک بزرگ ہیں محمد بن حنفیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے اندر نقل فرماتے ہیں۔ امیر المجاہدین فی الحدیث حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے پوچھا، فرماتے ہیں کہ قلت لابی، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ ای الناس افضل بعد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ امام بخاری نقل کرتے ہیں امت کے اندر ایک تفریق، امت کے اندر ایک انتشار، اہل سنت کے اندر ایک گروپنگ، لابنگ، فضیلت اور تفضیل کے موضوع پر تفضیلی پیدا ہو گئے۔ بھئی کہاں سے لے کر آ گئے؟ بھئی ہم مانتے تو ہیں ان کو افضل، لیکن روحانی مانتے ہیں، فلاں مانتے ہیں، فلاں مانتے ہیں۔ کوئی بھی روحانیت اور کوئی بھی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ روحانیت ہو، خلافت کی ہو، روحانیت کے اندر مصلی سے بڑھ کر کیا چیز ہو سکتی ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مصلی پر اپنی زندگی کے اندر کھڑا کیا، سبحان اللہ فرماتے۔ 17 نمازیں پڑھائی، بڑھ کے ایک نماز کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، حضور نے فرمایا لا 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 یاب اللہ والمسلمین الا ابا بکر، فرمایا نہیں نہیں نہیں، کوئی آگے نہیں بڑھے گا،
فرمایا نہ رب تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا اور نہ مسلمان قبول کریں گے ابو بکر کے سوا. ابو بکر کو مرو ابا بکرین، مرو ابا بکرین فلیصلی بالناس، بخاری کے الفاظ. فرمایا ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مصلی امامت پر اللہ اکبر کھڑا کر کے کیا روحانیت ہو. اس کے بعد تمام صحابہ کرام نے بیعت کر کے مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب بیعت کرنے کے لیے آگے بڑھے، آپ نے بیعت کیا، اپنا ہاتھ دیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اور یہ کون ہاتھ دے رہا ہے؟ یہ شیر خدا ہاتھ دے رہا ہے. کہ تم جیسے یہ تقیہ کرنے والے نہیں جن کا ظاہر اور ہے ان کا باطن اور ہے. یہ شیر خدا حضور کا بھائی اپنا ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ میں دے رہا ہے. یہ فاتح خیبر جو اپنے ہاتھ پر خیبر کا دروازہ اٹھا کے پھینک سکتا ہے وہ اپنا ہاتھ دے رہا ہے. اللہ اکبر. جن کے لیے حضور نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، وہ اپنا ہاتھ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے رہا ہے. تقیہ باز نہیں. آپ نے جب ہاتھ آگے بڑھایا تو فرمایا ابو بکر یا ابا بکرین، یا ابا بکرین قدمک رسول اللہ فمن الذی یؤخرک. فرمایا میرے بھائی ابو بکر تم تو ہمارے سردار ہو. انت سیدنا وانت خیرنا، تم تو ہمیشہ ہم میں اعلیٰ رہے ہو. تمہیں رسول خدا نے اپنی زندگی کے اندر مقدم کیا، اپنے مصلی امامت پر کھڑا کیا، تمہیں کون پیچھے کر سکتا ہے؟ ہاتھ آگے بڑھاؤ، علی تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے بیعت فرمائی. محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں قلت لابی، میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا کہ ای الناس افضل بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کے بعد افضل ترین ذات کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی ذات کون سی ہے؟ فرمایا میں نے اپنے والد گرامی سے پوچھا. حدیث پاک کے الفاظ ہے ای الناس خیر بعد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے فرمایا ابو بکر. فرمایا سب سے حضور کے بعد اگر افضل ترین، یہ کون فرما رہا ہے؟ اب کوئی کہے کہ ابو بکر افضل نہیں ہے، میں ان کو افضل نہیں مانتا ہوں، ان کی فضیلت و افضلیت کا چوں چراں کرے، اف بٹ کرے، اگر مگر کرے، تو وہ مولا کائنات کے عقیدے، نظریے اور مشن کے خلاف ہے. وہ اپنے آپ کو مولائی کہتا رہے، اپنے آپ کو محبت کا دعویٰ کرتا رہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد، میرے سامنے حدیث پاک کا متن کھلا ہے، امام بخاری نے اپنی صحیح کے اندر نقل کیا. فرمایا حضور علیہ السلام کے بعد اگر کوئی افضل ترین ذات ہے تو وہ ذات ابو بکر. فرمایا قل، تو میں نے پوچھا کہ اس کے بعد ثم؟ قال عمر. فرمایا عمر کو اللہ نے درجہ عطا فرمایا. تو شیخین کی فضیلت اور شیخین کی افضلیت مولا کائنات علی المرتضیٰ خود بیان فرما رہے ہیں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ جو ہے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر انت سیدنا وانت خیرنا وانت احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے ابو بکر میرے بھائی، آپ ہمارے سردار ہیں، سید ہیں، آپ ہم سب سے بہتر ہیں، اس لیے کہ آپ رسول خدا کے سب سے محبوب صحابی ہیں. آئیے حضرات قرآن مجید فرقان حمید کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وقت نہایت مختصر ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے اگر میں آغاز کروں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو آپ کا بچپن گزرا ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ دوست تھے، اور پھر جیسے ہی اعلان نبوت ہوا تو بلا تأمل، بلا توقف، سب سے پہلے اگر کوئی شخص ایمان لانے والا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مردوں کے اندر آپ ایمان لائے، بچوں کے اندر مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اور خواتین کے اندر سیدتنا خدیجہ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لے کر آئیں. تو والسابقون الاولون کے اندر آپ کا درجہ ہے. پھر وہاں پر ایمان لانے کی وجہ سے جو تکلیفیں، جو مشقتیں، مصیبتیں برداشت کی، اور اس کے بعد جب ہجرت کا موقع آیا، بس میں اسی پر خطبے کو مکمل کرتا ہوں. میرے سامنے قرآن کھلا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر ہجرت کا ذکر کیا. آپ کی توجہ قرآن کی طرف میں چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ قرآن کا متن ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مدد نہیں کی اور کفار کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو نکلنا پڑا مکہ مکرمہ سے، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تیاری فرمائی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ ہمیں کسی سفر پر چلنا ہے. آپ نے گھوڑا تیار کر کے رکھا اور پھر اچانک آپ نے حکم فرمایا اور آپ اپنے یار غار کے ساتھ نکل پڑے. مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منصب سونپا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر کے آنی ہیں. اس پر میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں کہ ان مشکل ترین حالات کے اندر بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو امانتوں کی فکر ہے کہ جو آل مکہ کے، کس کی؟ مسلمانوں کی نہیں، دوستوں کی نہیں، رشتہ داروں کی نہیں، دشمنوں کی، جنہوں نے اس دن آواز لگائی ہوئی تھی کہ جو محمد کا سر لے کر آئے گا اس کو 100 اونٹ دیے جائیں گے. 100 اونٹ آج تو ہماری نظر میں کچھ نہیں ہے. آپ کو مہنگی سے مہنگی گاڑی لینڈ کروزر کا حساب کریں کہ جو 100 لینڈ کروزر کسی کو دی جائیں گی نئے ماڈل کی، جو ان کا سر لے کر آئے گا، یہ سمجھے آپ آج کے حساب کتاب سے. نعوذ باللہ من ذالک. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں؟ علی یہ اہل مکہ کی امانتیں میرے پاس، یہ واپس کر کے آنا. اور آج ہم شرمندہ ہیں، ہم اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں، حضور کا امتی کہتے ہیں، اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بک جاتے ہیں. اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، اپنی عزت بیچ دیتے ہیں، اپنا وقار بیچ دیتے ہیں، اپنی خاندان کی وجاہت بیچ دیتے ہیں، اپنا جبہ و دستار بیچ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر بیچ ڈالتے ہیں. اور پھر بھی ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سپر ہیں اور ہم جو ہے بہت زیادہ اعلیٰ درجے کے ہم مسلمان ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ثابت کیا کہ دشمن بھی کیوں نہ ہو، کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا ہے. وہاں لندن کے اندر ایک حزب التحریر کھلی ہوئی تھی، وہ لوگوں کو یہ کہہ رہی تھی کہ جتنے نوجوان بچوں کو کہ یہ یہود و نصارہ کے پیسوں کو یہاں پر چیٹ کرو اور ان کے جو ہے اکاؤنٹس کو ہیک کرو اور ہیک کر کے ان کے پیسے نکالو، اس لیے کہ یہ کافر ہیں. ارے خدا کے بندے، تمہیں کس نے یہ سکھایا اور کس نے یہ بتایا؟ یہ اسلام تو نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا یہ سبق تو نہیں ہے. یہ دوسری طرف چل پڑے گی بات. سفر کے لیے نکل پڑے اور پھر وہ غار کا مشکل ترین مرحلہ جس کو آپ نے کئی بار سماعت کیا، اتنی چڑھائی کے اوپر غار کہ ہم جیسا آدمی بھی نہیں چڑھ سکتا ہے. بار نبوت کو اٹھا کر اللہ اکبر اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر اوپر تشریف لے گئے. پھر وہاں جو صفائی، وہاں جو محبت کا جذبہ، وہاں جو معاملات، وہاں جو پیار، سارے سوراخوں کو بند کرنے کے بعد ایک سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دینا اور پھر سانپ کا بار بار ڈسنا. اور سیدنا صدیق اکبر کو تکلیف کی وجہ سے آپ اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے رہے کہ حضور آپ کی گود میں آرام کر رہے ہیں. آنسو نکل پڑے. تکلیف، انسان تو انسان ہے، تکلیف کی وجہ سے. حضور نے فرمایا ابو بکر کس چیز نے رلا دیا تمہیں؟ فرمایا سانپ نے مجھے ڈس دیا. تب جا کر جو ہے آپ نے اپنا لعاب دہن مبارک لگایا اور اس کو آرام آیا. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ کیا منظر تھا. اللہ اکبر. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر کوڈ کر رہا ہے، ذکر فرما رہے ہیں. قیامت تک قاری قرآن پڑھتا رہے گا. قرآن حضور کا زندہ معجزہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. فرمایا جب کافروں کی شرارت کی وجہ سے نکلنا پڑا اور وہ غار کے اندر دو میں سے دوسرا، دو ہی تھے غار کے اندر. اور تمام مفسرین کرام کا اس بات پر کسی فرقے کا، کسی مفسر کا، کسی کا کوئی اعتراض نہیں کہ غار کے اندر دو ہی تھے اور دو میں ایک امام الانبیاء اور ایک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ. شان رسالت اور شان صدیقیت وہاں پر جلوہ گر ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. فرمایا کہ جب وہ فرما رہے تھے اپنے صاحب سے، لصاحبہ، اس سے بنا ہے صحابی، ساتھی. صاحب کہتے ہیں سفر کا ساتھی، ساتھ رہنے والا، اس سے بنا ہے صحابی، اصحاب اس کی جمع ہے.
فرمایا جب وہ فرما رہے تھے، حضور علیہ السلام فرما رہے تھے لصاحبہ، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کے اندر اگر کسی صحابی رسول کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن کے ورڈ اور قرآن کے الفاظ اور ٹیکسٹ سے ثابت ہے، جس کا انکار کفر ہوتا ہے تو وہ صحابیت ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کی صحابیت ہے۔ لیکن خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے کہ جو وطن ہم نے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان بنایا تھا، روٹی تو انڈیا کے اندر بھی یہ بیٹھے ہوئے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، روٹی تو انڈیا کے اندر بھی کھا رہے تھے، اذانیں انڈیا کے اندر بھی ہو رہی ہیں، نمازیں بھی لوگ پڑھ رہے ہیں، ہم سے اچھی نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم سے اچھے روزے رکھ رہے ہیں۔ نمازوں کے لیے یا روٹی کے لیے یا حج کے لیے یا زکوٰۃ کے لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا، پاکستان تو ایک نظام کے لیے بنا تھا کہ ایک آئیڈیل اسلامک نظام یہاں پر لے کر آئیں گے۔ نظام تو خیر وہی برٹش کا چل رہا ہے، کورٹ کے اندر بھی وہی چل رہا ہے، فوجداری نظام، ہمارے آئلی نظام سارے کے سارے وہ چل رہا ہے، اس میں سے تو ٹکا برابر ادھر سے ادھر بھی نہیں ہوا ہے۔ جو دسمبر کی چھٹیاں ہوتی تھی وہ بھی ویسے کی ویسے ہو رہی ہیں، اس کے اندر بھی کوئی چینج نہیں کیا ہم نے۔ لیکن ظلم یہ ہو گیا کہ جو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، ایک متحدہ ہندوستان کے اندر بھی کوئی یہ تصور نہیں کرتا تھا کہ روڈ پر کھڑے ہو کر صحابہ کرام کو اور سیدنا صدیق اکبر کو گالیاں دیں۔ وہ پچھلے زمانے حکومت کے اندر اسلام آباد کے اندر کھڑے ہو کر سیدنا ابو بکر صدیق کو گالیاں دی گئی۔ پھر نوجوان بچے مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ علامہ صاحب آپ ہمارے لیڈروں کو اس طرح کہتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں، فلاں کہتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ نہ کہیں تو ہم خود کافر ہو جائیں، یہ نہ کہیں تو ہم خود غدار ہیں، اس دین کے، اس محراب و منبر کے غدار ہیں، اس قرآن کے غدار ہیں، حضور کے صحابہ کے غدار ہیں۔ اگر ہم اپنی زبانوں کو گنگا کر کے بیٹھ جائیں، ہمیں بھی حساب دینا اللہ کی بارگاہ کے اندر۔ یہ دنیا نے تو کچھ نہیں دینا ہے، جمعے کی 2 رکعتیں پڑھ کے سب اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں گے، لیکن جب کل صف لگے گی، اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، جب صف در صف کھڑے ہوں گے تو مقتدی بھی کھڑا ہوگا، امام بھی کھڑا ہوگا، نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑا ہوگا، کہا حضور آپ نے تو قرآن کھولا ہوا تھا، زبان اللہ نے آپ کو دی ہوئی تھی، کیوں زبان گنگ ہو گئی تھی؟ لوگوں کی ڈر کی وجہ سے کہ ناراض ہوں گے لوگ، میرے پیچھے جمعہ نہیں پڑھیں گے، رش ہٹ جائے گا، رش کم ہو جائے گا، حضرات رش کم ہو جائے گا، رش کو بڑھائیں، رش کو بڑھانا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے رش کو بڑھانا ہے؟ ہم مکلف ہیں اس بات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 900 سال آپ نے جو ہے لوگوں کو تبلیغ فرمائی، 70 یا 72 لوگ بڑی مشکل سے ان پر ایمان لے کر آئے۔ تو یہ کس نے کہا ہے کہ رش زیادہ ہوگا تو وہ کامیاب و کامران ہوگا؟ کامیاب یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ٹھیک طریقے سے پہنچا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ ڈنڈا نہ ماریں۔ میرے نوجوان بچے بہت ناراض ہوئے مجھ سے، بہت ناراض ہوئے گزشتہ سالوں کے اندر کہ ہمارے کپتان کا بڑا برا حال کیا آپ نے۔ خدا کی قسم کپتان نے 75 سال کے اندر ابھی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کو کراچی اور اسلام آباد کی روڈوں پر کھڑے ہو کر گالیاں کسی نے دی ہو۔ کسی کی جرت یہ ہو جائے، کسی کی جرت پاکستان کے اندر ہو جائے؟ ہاں، یہ مؤرخ لکھے گا، آپ ناراض ہوں یا راضی ہوں مجھ سے، یہ تاریخ کا مؤرخ لکھے گا کہ پاکستان کے اندر خان کے زمانے کے اندر ایسا ہوا۔ خدا کی قسم کل جا کر کیا منہ دکھائیں گے جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم اپنی قبر انور سے باہر تشریف لائیں گے؟ حضور نے فرمایا میدان معاشر میں ایسے اٹھوں گا کہ میرے ایک طرف میرا ابو بکر ہوگا، دوسری طرف میرا عمر ہوگا۔ اس میدان معاشر کے اندر بھی جانا ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں، آپ کو بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، ایک بات یاد رکھ لیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ یہ وہ ورڈ ہے قرآن کا کہ اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ قرآن کا منکر ہوگا، نص قطعی کا منکر ہوگا، اللہ کے کلام کا منکر ہوگا۔ اور اللہ کے کلام کا منکر کون ہوتا ہے؟ بول تو دیں یار۔ بولیں گے مولانا صاحب نے کافر قرار دیا ہے، یہ تو ہر مسلمان کو بھی پتہ ہے، جو قرآن کی کسی ایک لفظ کا بھی انکار کرنے والا ہوگا۔ کیا فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اے میرے ساتھی تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غم کیا تھا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضور علیہ السلام کے ساتھ چل رہے، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے ہوتے کبھی پیچھے ہوتے۔ فرمایا ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ سفر ہو رہا ہے ہجرت کا۔ میں یا رسول اللہ بس میں آپ کی اس طرف چل رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے ادھر سے کوئی حملہ آور آئے گا، میں ادھر آ جاتا ہوں، میں ادھر چلتا ہوں، دل کرتا ہے نہیں کہ ادھر سے حملہ آور آ جائے گا۔ میں کہتا ہوں کوئی تیر آئے، کوئی تلوار آئے، وہ میرے سینے پر رکھے، میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچے۔ قربان تیری وفا پر ابو بکر صدیق، قربان تیری وفا پر، تو نے اپنی جان کو قربان کر دیا، اپنے وطن کو قربان کر دیا، اپنے مال کو قربان کر دیا،
کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قربان کر دیا۔ تبھی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی ابو بکر زندگی کی میری ساری نیکیاں لے لے۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ میری اور آپ کی نیکیاں نہیں، ہمارے پلے تو ہے کیا ہے جی؟ ہمارے پلے تو ہمارے اور آپ کے پلے تو ہے کیا؟ یہ مراد رسول کہہ رہے ہیں۔ سیدنا عمر فاروق 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے عدل کا نظام قائم کیا، کہتے ہیں میری ساری زندگی کی نیکیاں میرا بھائی ابو بکر لے لے، بس غار کی نیکی ایک مجھے دے دے، جو غار کے اندر اللہ اکبر ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، قرآن کہتا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معانا۔ پھر کیا ہوا؟ فانزل اللہ سکینتہ علیہ وأیدہ بجنود لم تروہا، اللہ نے ان کے دلوں پر سکینہ اتارا اور وہ لشکر اتارا کہ جس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بس بات کو ختم کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ شریف کے اندر جب پہنچے اور لوگ استقبال کے لیے طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع چھتوں پر چڑھے ہوئے، لیکن پتہ نہیں چل رہا کہ کون آقا ہیں اور کون غلام ہیں۔ وہ غار کے اندر اللہ گویا کہ تیار کیا جا رہا تھا کہ امت کا پہلا خلیفہ، مشکل ترین حالات ہوں گے، ان کی تربیت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو کنکریاں مارتے اور سیدھا چلے جاتے، یہ غار کے اندر یہ سارے کے سارا ماجرا۔ فرمایا ابو بکر صدیق کو تیار کیا جا رہا تھا، فرمایا پتہ نہیں چل رہا، شکل بھی ایسی ہو گئی، رنگ بھی ایسا ہو گیا، ہر چیز ایسی ہو گئی، لوگ پہچان نہیں پا رہے کہ کون ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور ایک کپڑا لیا اور اپنے آقا کے سر پر ڈال دیا، فرمایا یہ آقا ہیں اور یہ ان کا غلام ہے۔ غلام ہو تو ایسا غلام ہو۔ رب تبارک و تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور کے تمام صحابہ کرام پر، سائر صحابہ، خطبے کے اندر ایک لفظ سنتے ہیں آپ، سائر صحابۃ والتابعین، تمام صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام پر ہمارا ایمان ہے۔ حضور کے تمام صحابہ جنتی ہیں، ہر صحابی نبی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔